أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As was announced earlier, today will be the last class before Ramadan. Then you will enjoy about 45 days holidays of Ramadan till the 6th of Shawwal. Now, in the last class, this Mazid Fihi, I wrote it, but some complaints were there that it is not fair and not clear. So just I have typed it for you. First, if those who want to take down all the 10 Mazid Fihi, they can do that. उसके बाद 3 बाकी रह गए. मैं सोचता हूँ मैं इन तलखा तक हम करे थे, तलखा इन तलखा यहाँ तक. अब ये 3 थोड़ा सा समझाना है, 5-7 मिनट की बात है, ये हम करेंगे. उसके बाद 3 काम बहुत अहम तरीन हमको करना है आज. एक तो 5 मिनट में ये 3 का इस्तेमाल हम करेंगे. उसके बाद अब तक जितनी हम ग्रामर करे हैं उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे 10-15 मिनट में. उसके बाद 3rd काम जो हम करेंगे इंशाल्लाह, that will be a gift for Ramzan for you. That will be a gift for Ramzan for you inshallah. So quick फाला, ये एक हर्फ का इजाफे से यहाँ पर मैं इसका मुजारे दे दिया. यहाँ किसी का मुजारे मैं दिया नहीं, इसलिए कि आसान है, आप बना सकते हैं. So the first one is, one quick it, pronounce it, and those who are writing may write it down. Quick, come on, recite all the 3 Mazid fi. Fa'ala. Yes, next second. Yufa'alu. Yeah, for दूसरा second. Yufa'alu. Yufa'alu. नहीं सेकंड बोल रहा हूँ मैं. ये तो माजी मुजारे हो गया. सेकंड वन Fa'ala. यस Fa'ala. यस फाअला. इसमें वो कहाँ चले गए? ये रहा तो मैं डाला था, कहाँ चले? चलिए फाअला. Af'ala. यस अफ़अला मुजारे. चलो जल्दी करो, कोई भी बोल देगा जिसको बोलना है. मुजारे अफ़अला का युफ़इलु. हो गया. चलिए यहाँ पर देखिए, एक अहम तरीन बात आपको याद रखनी है.
اہم ترین بات آپ کو یاد رکھنی ہے، اہم ترین بات آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ جو مضارع کے پریفکس میں پیش آیا تھا، this will be only when the one word is, one letter is added in the مزید فیہ، اسی صورت میں یہ یفعلو، یفاعلو، یفعلو ہوگا. It's only when مزید فی میں اگر ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں مضارع کے پریفکس میں مضارع کا پریفکس پیش لے گا. اس کے بعد جتنے بھی وہ 7 آنے والے ہیں، 7 ٹائپ، اس میں کہیں بھی مضارع کا پریفکس پیش نہیں لے گا، بلکہ پورا پھر ویسے عام جیسا طریقہ ہے، تفعلا، یتفعلا. یہاں ہر جگہ مضارع میں جیسا ہم پرانے مزید فی میں کرے تھے اسی طرح سے مضارع کے پریفکس پہ پیش نہیں آئے گا، زبر آئے گا آخر تک. دس از ون تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہر مزید فی میں مضارع کے پریفکس پہ پیش نہیں آئے گا. It will come only when there is an extension of one letter. Is my point clear? Is my point Yes. clear? یس سر. سر یہ جو پہلا والا ہے فعلا، اس کا جو مضارع ہے یہ یفعل، یہ یفع، زیر ہے، زیر ہے، ہاں جی سر. یا نیچے زیر ہے، ایسا بھی لکھتے ہیں، یہاں بھی زیر دے سکتے ہیں لیکن تجدید کے نیچے زیر ہے. یفعلو، یفاعلو، یفعلو. چلیے سر جو سر سوال یہ ہے، جی سر جو ہم نے جو کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کی مزید فیہی کی، جب ہم کہتے ہیں کہ پریفکس میں پیش آئے گا اور عین کلمے میں زیر ہوگا، وہ صرف اس کنڈیشن میں ہوگا جب صرف ایک ورڈ کا اضافت ہوگی. ویری گڈ. دیٹس اونلی ایک حرف. یہ 3 قسم کے، یا تو عین کلمہ ڈبل ہوگا، یا فا کلمہ عین کلمہ کے بیچ میں الف ہوگا، یا جی. پھر یعنی کہ پہلے 3 ہم نے پڑھے ہیں، فعلا، فاعلا اور افعلا. افعلا. اسی صورت میں یہ حمزہ پہلے آیا، حمزہ بیچ میں آیا، اور یہ عین کلمہ ڈبل ہو. ایک حرف کا اضافہ اسی پیٹرن میں ہوتا ہے تو مزید فی. کسی بھی طریقے سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ مزید فی ہی نہیں ہوگا. ابھی بہت سے آتے ہیں لیکن وہ الگ معنی دیتے ہیں. چلیے اب اس کا دوسرا جلدی کمان. دس از ریڈ اٹ کوئک. میرے پاس صرف 10 منٹ اس کام کے لیے ہیں. اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو سم ویری امپورٹنٹ تھنگس انشاءاللہ. چلیے 2 حروف کا اضافہ بھی بتائیے، پروناؤنس کیجیے. افعلا، افعلا، یس، پر کیا اضافہ بھی بتاتے جائیے. عین کلمے پہ ڈبل ہوا ہے اور تے کی اضافت ہے. جس کا میں یہاں پر استعمال پرسوں بتا دیا تھا یہاں پر، اگرچہ کہ یہ آپ کے لیے کلیئر نہیں تھا، لیکن یہاں پر میں سب آپ کو یہ تفعلا یہ بتا دیا تھا. انا، تعانا، جی. یہاں تک پورے میں کر دیا تھا، جہاں تک کر دیا. فا سے پہلے تا آئے گا اور عین کلمہ ڈبل ہو جائے گا. ویری گڈ. دوسرا کمان. تفعلا، تا کی اضافت ہے اور الف کی اضافت ہے عین اور فا کلمے کے درمیان. ویری گڈ. تفعال. تیسرا. افتعالا، الف کی اضافت ہے اور تا کی اضافت ہے فا اور عین کلمے کے درمیان. فا اور عین کلمے کے درمیان. بالکل یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد انفعلا، الف انفعلا. انفعلا، اس کی مثال اس دن دے دیے تھے، طلقا، جس میں طلقا، انطلقا. بعض حضرات جو ہے اس کے معنی
وہ طلاق دیا ہے کہہ رہے تھے، اٹس ناٹ، وہ طلاق جو ہے وہ پھر ایک چھوڑا، وہ کرنا ہے. آگے بڑھا. یس طلاق، اور اس کو بتا دیا تھا کہ سورہ کہف میں 3 مرتبہ وہ آیا ہے. جب خضر علیہ السلام آگے بڑھے تو اس کے لیے انطلق فے کے ساتھ، بس وہ آگے بڑھے. جی. چلیے دا تھرڈ پھر ون. اف والا، ویری گڈ. اس میں الف کی اضافت فا سے پہلے ہے اور لام کلمہ جو ہے وہ ڈبل ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو اضافت ہے یہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تھوڑا سا ساری دنیا کے تفکرات اگر ہیں یا کچھ اور سوچ رہے ہیں وہ سارے اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے طے کر کے رکھ دیجیے اور pay attention. These things are very easy to understand if you pay attention. اور بلکہ ایک ڈیپ بریتھ بھی لے لیجیے. This is derived not from a verb but usually from the noun. بلکہ ہر ناؤن سے نہیں بلکہ they are used to describe the color. انگریزی اسپیلنگ میں COLOR کلر کو. بہت آسان ہے. جیسے احمر یا احمر کہتے ہیں، کلر کا نام ہے احمر. کیا معنی اس کے؟ کلر کے معنی کیا ہے؟ ریڈ. ہمارا ریڈ ہے سر، میرا نام ہے نا تھوڑا. ہاں، اسی سے ہمارا نکلا. جی. اور اسی کو اگر احمر کہیں گے تو she or it became red. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بیض بولتے ہیں کس کو؟ وائٹ. اور اب یزا اگر کہیں گے، اب پڑا ہوا ہے وہ ہاتھ. he became or it became white. اسود کسے کہیں گے؟ کالا، بلیک. اور اسود وہ کالا ہوا. یہ صرف کلر میں استعمال ہوتا ہے. کلر ناؤن ہے لیکن اس کو اگر ایز اے ورب استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ پیٹرن ہے افعلا. اس کی مثال آپ کو سورہ آل عمران آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ختم نہیں کرے. اس کی آیت نمبر 106 اور 107 میں آپ کو 2 آیتیں ملیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ، ہے نا، دین وہ لوگ جن کے چہرے اسودت بلاک ہو گئے. جس میں نکال کے آپ سکون سے دیکھ لیجئے. تیسرا سورہ دیٹ از آل عمران، آیت ورس نمبر 106. ابھی نہیں، آپ سکون سے دیکھ لیجئے. اور اس کے بعد دوسری سورہ میں 107، آیت نمبر 107 آل عمران، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. اور پھر وہ لوگ جن کے چہرے سفید پڑ جائیں گے، سفید ہو گئے. So this form is derived from the noun and it is used only for the color to make it a verb. اور ایک مثال اس کی سورہ یوسف میں تھا. وہ آیت نمبر 84 ہے. آیت نمبر 84 سورہ یوسف کا نمبر 12 ہے. اور وہ آیت ہے اب یزت عینہ من الحزنی. اب یزت، غور سے سنیے، اب یزت عینہ من الحزنی. یہ ہو کس کے لیے آیا؟ جلدی. عینہ اس کی آنکھیں.
ان کی آنکھیں. سر حزن یہ مانے غم. یعقوب علیہ السلام. یہ سورہ یوسف آپ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں یعقوب علیہ السلام کا بالکل سورہ یوسف کے آخر میں کہ ان کی آنکھیں، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجایا تھا، جب ان کی آنکھوں پہ ڈالا گیا تو ان کی روشنی واپس آ گئی. اب یزت سفید ہو گئی عینہو ان کی آنکھیں، من الحزن غم کی وجہ سے. یا ریفرنس لکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. دیر از نو ڈیفیکلٹی ہیئر. صرف کلر کے لیے یہ مزید فیہ استعمال ہوتا ہے. سو یہ 1 2 3 ہو گیا، یہ 4 5 6 ہو گیا، یہ 7 ہو گیا، یہ 8 ہو گیا. یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. اور استفعل کیا ہے، اس میں کتنے ہیں؟ 3 حروف کا اضافہ ہے نا. جیسے آپ نستعینو کا، ہاں نستعینو پڑھتے ہیں، نستعینو کا. یہ آنا سے اس میں نون تو وہ اس کا مضارع کا ہے استعانہ. اب جیسے ہمیشہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے یہ غفرا. غفرا کے معنی کیا ہے؟ وہ معاف کیا. وہ معاف کیا. اگر اس کو یہ 3 اضافہ کریں گے تو کیا اس کا کیا بنے گا؟ معافی چاہتے ہیں. پہلے فعل بولو. استغفرا. اس کو کنجوگیشن میں لیں گے تو استغفرو بالکل آئے گا، ہے نا. وہ مغفرت چاہا. تو اس کے معنی جو نکلتے ہیں وہ عام طور پہ کیا نکلتے ہیں؟ سیکنگ، آسکنگ اور ڈیمانڈنگ. اس کے اندر کسی فعل میں کسی چیز کے بارے میں طلب کرنا، مانگنا، ڈیمانڈ کرنا. اسی طرح سے ازینا. جلدی کوئی اور بولے اس کا یہ ڈرائیوڈ فارم، یعنی مزید فی ہی. ازینا میں نے وہ اجازت دیا. استحزنا. استاذنا بالکل. کیا معنی بولو؟ وہ he sought permission، وہ مدد چاہا. ٹھیک ہے. سر لکھیں گے حزنا. حزن تو وہ دکھ کو کہتے ہیں نا، غم کو. یہ کون سا والا حزنا؟ کہاں ہے حزنا؟ آپ ابھی کہہ رہے نا ازینا. حزینہ. ہاں ہاں ہاں، یہ اجازت، اذن. حزینہ نہیں. ارے سال والا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ حزینہ، خزانہ نہیں بولا. ازینا، اذن مانے اجازت. اس سے اچھا، اس میں پھر نصرہ. جلدی. نصرہ وہ مدد چاہا، وہ مدد کیا. اور اس کا یہ فارم استنصرہ. واٹ از دا میننگ؟ وہ مدد چاہا. بس وہ مدد چاہا. اس طرح یہ صرف ڈیمانڈنگ، سیکنگ کے معنی کے اضافے کے لیے آتا ہے. اور اب لاسٹ رہ گیا اف اللہ. یہ بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن میں، لاسٹ ہے. لیکن یہ بھی صرف کلر، اس میں اور اس میں
یکسانیت ہے. دس ون اینڈ دس ون یہ بھی صرف کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہیں ٹو ڈیپن دا کلر. اور اس کا اضافت کیسی ہو رہی ہے؟ تین کیا کیا ہیں اضافت کے؟ تمام اضافت کیا کیا ہے؟ کلمہ لیف کا اضافہ ہے، عین کلمہ اور لام کلمہ کے بیچ میں یہ کا اضافہ حمزہ ہے، الف ہے، الف کا اضافہ ہے عین اور لام کلمے کے لام بیچ، کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہے. ڈبل ہے، بس ختم ہے نا. ایف اللہ ٹو ڈیپن دا کلر، ٹو بیکم ڈارک گرین اور ڈارک وائٹ، صرف کلر کے والے. جیسے اس کی مثال سورہ رحمان میں مدہمتان، وہ جو ہے ان کا ڈارک گرین کلر، مدہم ادہام، یہ بہت کم استعمال ہوا ہے لیکن یہ بہت بہرحال استعمال ہوئے قرآن میں، اور کچھ کم یا کچھ زیادہ. تو ایک رف آپ کو آئیڈیا آ گیا ہوگا کہ مزید فیہ کیا ہوتا ہے. اس کی مزید اور بہت سی پریکٹس ہے، ایک دو دن دو کلاسز میں ہونے کا کام نہیں ہے یہ. اس کے لیے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ہے حتری. تو ویسے بھی اب آپ کو جب ایک آئیڈیا آ گیا تو کوئی فعل اس پیٹرن پہ آئے گا، اور اس کے معنی اگر آپ دیکھیں گے ترجمے میں بھی تو کچھ ڈفرینٹ معنی ہوں گے. وہ ڈفرینس کیسا آئے گا یہ آپ کے پاس نوٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ابھی کوئی سوالات سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو نوٹ کر لیا سب لوگ. یہ پورے پرسوں اعتراض ہو رہا تھا کہ یہ بہت اچھی رائٹنگ نہیں ہے، بڑا کنفیوزنگ ہے. میں اس کو مانتا ہوں، it was written by hand، تو تھوڑا سا واقع میں کنفیوزنگ تھا اس کا سمجھنا، تو میں نے اس کو ٹائم نکال کے اس کو ٹائپ کر دیا آپ کے لیے. عزت کلیئر سب لوگ لکھ لیے؟ یہ 10 فارم 8 ہو گیا تھا، یہ استفعل 9 اور یہ 10. ٹھیک، یس سر. بس اس کا فی الحال اتنا ہم کریں گے. اس کے بعد اور آج کا ایک دوسرا کام، وہ بھی 10-15 منٹ کا کام ہے انشاءاللہ. A quick revision of what we have done so far. اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو ہم بہت کوئک ریویژن ہے، اور آپ کو بالکل تیار رہنا چاہیے کہ ہم صرف میں سب سے پہلے کیا کیے. صرف میں سب سے پہلے کیا کیے؟ سر 3 طرح کے اس میں جو حروف آئی مین فعل اسم کلمہ، ہاں جی کلمہ 3 ٹائپس آف کلمہ، اس کے بعد پھر ورڈ. جی وہ 3 ہے. 3 کیا کیا ہیں؟ حرف، اسم، فعل، اسم اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم کے ہم کتنے وہ قسمیں پڑھے تھے؟ پہلے بنیادی قسم اسم کی کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہیں بنیادی قسمیں؟ اسم کہاں کہاں سے نکلتا ہے؟ بھول گئے؟ جلدی مصدر کہتے ہیں نا، مصدر سے اسم مصدر نکلتا ہے. مشتق، دوسرا جامد، جامد ایک ہوتا ہے، اس سے اور ایک مصدر. ہوتا ہے تو 3 ہے، مصدر، مشتق، جامد. مشتق یعنی ڈرائیوڈ اسم جو کسی فعل سے نکلتا ہے. جامد جو ہوتے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ وہی نام ہوتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہم کرے تھے، ارض، سما، شجر،
ایسے جو بالکل وہ نام ہے کہیں سے ڈرائیو نہیں ہوئے. مصدر فعل کا نام ہے، فعل کا اسم ہے، فعل کے اسم کو کھانا کھیلنا وغیرہ. اس کے جنس کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. جلدی جلدی. مذکر اور مؤنث 2 قسمیں. عدد کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ 3. واحد، مکسر اور جمع. نہیں عدد کے واحد واحد تثنیہ اور جمع. ویری گڈ. واحد تثنیہ جمع. یہ ہماری جو زبان ہے اس میں تثنیہ عام طور پہ نہیں ہوتا، واحد اور جمع تو ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک ڈویل بھی ہوتا ہے اور وہ تثنیہ کہلاتا ہے. اسم، 2 اسم، مومنانی، مسلمانی، وہ ہم کرے تھے. پھر اس کے بعد خصوص اور عام کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ نکیرہ اور وہ معرفہ. ویری گڈ. سارے لوگ تھوڑا سا غور کریں، یا پھر ابھی رمضان کو آج سے 1 ہفتے سے بھی کم ہے. آج کیا ہے؟ آج وینسڈے، نیکسٹ وینسڈے، تھرسڈے، ابھی کافی 1 ہفتہ ہے. میں سمجھتا ہوں سے 1 ہفتہ ہے. فرائیڈے پہلی تراویح ہوگی. جسٹ میک شیور دیٹ یو میک اے ریویژن آف آل دا اسم. اب معرفہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ کوئی بتا سکتا مجھے؟ منصرف و غیر منصرف. نہیں وہ نہیں. ہوتا، وہ تو پھر آپ کائے میں چلے گئے. اور اس میں ایک سیکنڈ. منصرف کون، غیر منصرف کون بولے؟ سر میں. یہ کون سا برانچ ہے گرامر کا؟ سر نہیں، وہ گڑبڑ ہوگی سر. وہ اس نہیں، میں کون سا برانچ ہے بولیے. گڑبڑ کو صحیح کرنا میرا کام ہے. سر ایک جس میں جو تنوین لیتا ہے، اور ایک سر برانچ کون سا ہے نالج کا؟ گرامر کا برانچ کون سا ہے؟ اور ہم کون سا کر رہے ہیں؟ ہم تو اسم کر رہے ہیں. ہم تو اسم کیا ہے؟ کون سے برانچ میں ہے؟ بولو. 2 برانچز ہیں گرامر کے. علم اچھا سر، علم جو ہے ایک تو صرف اور ایک نحو ہے. ہاں. اب یہ جو آپ نے کہا منصرف غیر منصرف، یہ نحو میں آئے گا میرے خیال. ہاں یہ علم الصرف ہم کر رہے ہیں فی الحال. علم الصرف ہم کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اسم کی اسٹڈی بالکل سپریٹ ہوگی. اس میں کوئی چیز ملے گی نہیں، کوئی چیز میں وہ نہیں آئے گی. چلیے، معرفہ کے لحاظ سے قسم میں کسی کو یاد ہے؟ بول سکتا ہے؟ معرفہ. نام. معرفہ کی تعریف کیا ہے؟ پراپر ناؤن. جلدی بولو. اس میں خاص اور اس میں عام. اچھا، اس میں خاص اور اس میں عام نہیں. اس میں خاص. ہاں نا سر. اس سے 2 قسمیں ہو گئے، معرفہ اور نکیرہ. یہ کر لیے تھے. معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 7 سر. 7. ویری گڈ. 7 یاد ہیں کسی کو؟ اس میں علم، اس میں علم ہے، ضمیر، تمام ضمائر ہیں، اور موصول، اس میں موصول ہے، موصول، معرفہ اشارہ، باللام، اشارہ، اس میں اشارہ، اس میں ندا منادا. الف لام. یہ اور نکیرہ تو اب مضاف. جو بھی ہوگا اس کے علاوہ وہ پورے نکیرہ ہوں گے. ولد نکیرہ ہے، کون سا بھی لڑکا، کوئی سی بھی لڑکی. ہو گیا. اس کے بعد ہم افعال کرے تھے. فعل، دوسرا کلمہ. فعل کی کتنے اس میں ایک اور رہ گیا تھا. یہ مشتق کی کتنے قسمیں ہیں؟ یہ تو ہم مصدر اور یہ کر لیے. اس کا دوسرا مشتق ہے، اسم مشتق. اس کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ یس
इसमें मुश्तक जो निकलता है मुश्तक मजदर से निकलेगा। मस्दर फेल से से निकलेगा भाई, किस्में भूल की से सर नहीं पता, भूल गए। नहीं होता, 1000 बार रोज तफसीर में करते हो, भूल जा रहे हो। सर काम के नाम, काम का नाम और काम के तर्जुमा काम का नाम नहीं, बल्कि इसमें फाइल होता है, इसमें आपका मफूल। माइक बंद कर ले, बहुत ये सारे लोग बहुत से अपने माइक म्यूट कर लीजिए, एक साथ खुले रखे हुए हैं। एक आदमी अगर कोई बोल रहा है तो अपने माइक को कंट्रोल करिए, वरना कोई भी नहीं सीख सके। कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन। इसमें फाइल होता है, ये सबको मालूम है, हजारों बार कर चुके हैं। इसमें मफूल होता है ना, जैसे ज़रबा, ज़ारिब, मज़रूब, कातिब, मकतूब, ये हम करें, कोई नई बात नहीं है, किया है। ठीक है। और फिर जितने मफूल हैं वो भी मस्तक से निकलते हैं, है ना। मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल फीही, ये सब उसी से निकलेंगे। ये क्विक रिवीजन हो गया, और एक बार थोड़ा अपने आप को फ्रेश करने के लिए रिवीजन कर लीजिए। फेल के अक़साम, कमान शुरू से। फेल सर जमाने के लिहाज से क्या किस्में हैं, कौन से? माजी, मुदारे, नहीं, दो माज़ी मुज़ाहिर। 4 हैं। अमर नहीं, हैं? अमर नहीं, अमर नहीं, ये 4 किस्में हैं जमाने के लिहाज से। और मफूल या फाइल के एतबार से फाइल के लाजिम और मजहूल है इसमें, फाइल नहीं होगा जिसमें। वो तो सिर्फ फाइल के एतबार से, या फिर मफूल के एतबार से सर एतबार लाजिम और मुताद्दी होगा। लाजिम और मुताद्दी। बस 2, लाजिम और मुताद्दी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत सब क्विक कॉल कर सक रहे हैं, लेकिन 1 2 3 ही लोग हैं, बाकी सब चुप सर सारे। हम लोग चुप हो जाते हैं आप थोड़ी देर के लिए। नहीं, अब क्या चुप होते, जमाना खत्म हो गया चुप होने। बाकी जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अपनी जिम्मेदारी है, सब कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो पूरी ग्रामर आईने की तरह खुल के आ जाएगी। और उसके बाद फाइल के एतबार से या मफूल के एतबार से हम कर रहे थे। तो मफूल के एतबार से तो लाजिम मुताद्दी हो गया, फाइल के एतबार से मजहूल हो गया, और लाजिम मजहूल और मारूफ। मारूफ क्या होता है इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। फेले मारूफ क्या होता है, फेले मजहूल क्या होता है? फेले मारूफ में वो उसका फाइल मौजूद होता है, जबकि मजहूल में फाइल मौजूद नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर काम किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? जिस पर काम किया जाता है वो बन जाता है नाइब फाइल। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद हम ये किए, और क्या किया इसके अंदर? फेल के अक़साम में क्या क्या करें? फेल के अमर, अमर नहीं, वो नहीं। अब उसके बाद इसके अक़साम, सही और वो सही, सलासी, मुजर्रद और मजीद। वहां से वो पूरे जो है सलासी, मुजर्रद, उसके 6 बाब, और फिर हर्फ इल्लत आने से महमूस, और क्या क्या आता है, याद है किसी को अभी तक, या भूल गए सारी चीजें? महमूद, मुअत्तल, मज़ाक भी किया सर। हाँ, मज़ाक भी किया। वो याद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पूरे आप अगर कहीं से निकाल के देख लेंगे तो वो लफीफ है, मखरून है, मफरूख है, और सारी चीज़ें वो हफ्ता शाम में हम तफसील से कर रहे थे, वो हमारी साइट पे भी मौजूद है। यहाँ पर पूरे हफ्ता शाम, बाब समिया, बाब हसीबा, ये कर रहे थे, और हफ्ता शाम भी यहाँ पर है कहीं। ये है हफ्ता शाम ऑफ द फेल, यही चल रहा है। ये है, देखिए हफ्ता शाम कर रहे थे।
یہ 7 kinds of یہ 7 kinds of 3-lettered words. صحیح ایک ہے، محموز ایک ہے، محموز فائی ہے، محموز العین ہے، محموز اللام ہے. پھر حروف علت و یا میں سے کوئی آتا ہے تو مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے. پھر معطل ہے، مثال واوی ہے، مثال یائی ہے، اجوف واوی ہے نا. اور پھر اجوف یائی ہے، ناقص واوی یہ پورے آپ کے پاس نوٹ موجود ہیں. لفیف ہے، مضاف ہے. اس کا ایک نقشہ بھی کوئی یہ دانش بنایا تھا کسی زمانے میں. یہ اس کے بعد جو لیٹسٹ کرے ہم گرامر میں 7 اقسام کے بعد مزید ثلاثی مزید ہی کرے، اس کے 10 باب. یہ ایک چیز ابھی رمضان سے پہلے صرف ایک طائرانہ نظر، اس کو ایک بار سارے لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہم کام کرنے والے ہیں اس کے لیے یہ نالج ضروری ہے. اور بہت ٹائم اس میں ہم لگائے، بہت کچھ سیکھے، اور الحمدللہ اس میں میجورٹی اس میں وہ ساری چیزیں سیکھ چکی ہیں جو بہت ضروری تھی. ابھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو اس کو ہم کریں گے. ہو گیا؟ چلیے آج کا آخری اور سب سے اہم کام، ایک اسکرین آ رہا ہے آپ کے سامنے؟ جی سر. کیا آ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب. چلیے یہ اسکرین دیکھیے. پورے رمضان میں ہر کوئی، یہ میرا پین اس پہ ایک سیکنڈ، عبادت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی سبھی کرتے ہیں. لیکن آپ کے لیے تحفہ یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنے روٹین کی تلاوت کے ساتھ آپ 15-20 منٹ اس کام کے لیے نکالیے، تو آپ کو پورا سال آنے والا جتنی تلاوت کریں گے وہ سب آسان ہو جائے گی. دس از دا گفٹ فار رمضان. سب سے پہلے، اور گرامر وہ جو ہم پڑھے وہ پڑھنے سے کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو دیٹ از اونلی اے ڈائریکشن. وہ جی پی ایس ہے جو یہاں سے آپ کو ڈیلس یا کہیں پہنچا دے گا، لیکن اس کے آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں بیٹھے گی جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے. جب تک کہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے. اور یہ 40 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے. اگر ایک رکوع بھی آپ کرتے ہیں تو 30 رکوع تو ہو جائیں گے پورے رمضان میں. لیکن کرنا کیسے ہے؟ کرنا کیسے ہے؟ میں اس کو ایک مثال میں دے رہا ہوں نا. ایک مثال 2-4 آیتوں میں آپ باقی کریں گے. اب یہ ہم نے اسے پڑھا، چلیے اس کی تلاوت کیجئے. الف لام میم تو اپنی جگہ ہے، وہ آپ کو سب کو معلوم ہے. یہاں سے ذالکا، اس میں کچھ لکھ نہیں سکتا، انہیں خود وہ بتا رہا. اس کو کوئی تلاوت کریں جلدی سے کوئی. ذالک اب لا ریب ھدی للمتقین. چلیے اب اس کو ہم میں آپ کو اس کو سیمپل دے رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں کہ اپنا پورا گرامر کا ریویژن جو میں اب تک پڑھایا آپ پڑھے، پہلے اس کی میں صرف کر لے رہا ہوں. کہیں کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کھولیے،
हाउस पढ़िए, बिस्मिल्लाह तस्मीह पढ़िए, उसके बाद सिर्फ जहन में ये काम करना है। ये सर्फ मैं पहले कर रहा हूँ, सिर्फ इसके लिए मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा अगर वो एक ग्रामर का नक्शा है। ज़ालिका इस्म की क़स्म, इसमें इशारा। अल किताबु इस्म मारूफा बिल्ला, सर्फ कर लिया मैं, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों को मैं जोड़ा, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसमें इशारा। अब यहाँ पर नाहू, ये दो कलिमा जुड़ गए तो मुशारुन इलै, इसमें इशारा मुशारुन इलै, सिर्फ मुरक्कब की हद तक। ला इससे हरफ नफी, रैबा रूट वर्ड राबा, अजवफ है राबा, और उसी से रैबा ये उसका ड्राइव्ड इसम बना कि उसमें कोई, या फिर जो है ये फेल भी हो सकता है, कोई उसमें डाउट या शक या कोई कंफ्यूजन नहीं है। फी ही जार मजरूर, जार मजरूर, और ये मानखा है। आई एम सॉरी, ये वेबसाइट मुझे कुछ लिखने इसके ऊपर नहीं दे रही है, बिकॉज माने खाए के पहले से भी अटैच हो रहे हैं और आगे वाले से भी, कि ला रैबा फीही मानखा है। अब ये जो है फी हुदल एक लिल सेकंड ठहरो, अभी दूसरी आयत से आप करना, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। एक सेकंड। फी हर्फ है, ही ज़मीर है, ही ज़मीर है रेफरिंग टू अल किताब। अब उसके हुदन इस्म है, ली हर्फ है, अल मुत्तकीन इसमें फ़ाइल है, मुत्तकी डिराइव्ड है, मुश्तक है, ये तकिया इसका रूट वर्ड है, मुत्तकी इसमें फ़ाइल है और उसकी जमा अल मुत्तकीन। एक काम हो गया, ठीक है। अब उसके यहाँ पर भी आपने इसको ये ले लिया। अब उसका थर्ड स्टेप, कोई चीज़ लिख नहीं रहा हूँ मैं, कोई चीज़ पढ़ यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुरान सामने है। अब उसके बाद पूरा जुमला, ज़ालिकल किताबु के बाद ये एक जुमला आ गया, ये जुमला आ गया। अब सबको मालूम है, सब करे हुए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ अपने जहन को तैयार करिए। अगर आप एक पारा भी ऐसा रमज़ान में कर ले रहे हैं तो मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूँ अपने तजुर्बे के बिना पे कि पूरा कुरान ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि रवानी से तिलावत करते रहोगे तो सारी दिमाग की खिड़कियाँ खुलती रहेंगी और फिर सारी ग्रामर और एक एक लफ्ज़ क्लियर हो जाए। कई वर्ड मुश्किल है तो उसके मायने आप निकाल लेंगे और याद रखेंगे। कुल 1800 रूट वर्ड होते हैं कुरान में, सेट के नहीं होते। चलिए, अब मैं उसको क्या करूँगा, पूरी ग्रामर। जुमला है, जुमला कौन सा है, इस्मिया खबरिया है, शुरू हो रहा है ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसमें इशारा मुशारुन इलै मिलके ये इसका मुब्तदा बन गया। ला रैबा उसकी क्या बन गई, खबर बन गई, खबर बन गई, और बस सिर्फ ला रैबा, इसमें कोई शक नहीं। अब फी ही मानखा है, अगर आप इसको किताब को मिलाएंगे तो ही की ज़मीर किताब की तरफ जा रही है, या फिर और फिर दूसरी खबर नंबर 2 हुदल लिल मुत्तकीन, ये खबर नंबर 1, खबर नंबर 2। तो मैं 3 स्टेप में इस आयत को गौर किया। पहला स्टेप, इसके मैं सर्फ करा। सर्फ में जहाँ 2 कलिमात मिले वहाँ पर मैं उसका मुरक्कब मालूम कर लिया या उसको भी रिपीट कर लिया। ये इसमें इशारा मुशारुन इलै है ना। ये लिल मुत्तकीन जार मजरूर है, मुताल्लिक़ है हुदन। दूसरे स्टेज में मैं सिर्फ 2 अगर कई कलिमात हैं तो उसके बारे में कौन सा मुरक्कब है ये देख लिया। थर्ड स्टेज में इस आयत में अगर कोई बड़ी आयत है
تو how many types of sentences are there, what is, اور اس میں کوئی زیادہ بڑے ٹائپس نہیں ہیں جو ہم کریں ہیں. وہ صرف جو ہے انشائیہ ہوتا ہے یا پھر خبریہ. خبریہ کا یا تو کیا ہوتا ہے فعلیہ خبریہ ہوگا یا اسمیہ خبریہ ہوگا یا انا کے ساتھ ہوگا یا کانا کے ساتھ ہوگا یا پھر جو ہے وہ لیسا وغیرہ ضمنی ہے. اگر وہ یاد بھی نہیں رہتے ہیں تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, یاد رکھنا اچھا ہے, لیکن بس اتنے ہی قسم کے جملے. انشائیہ میں خبر نہیں دی جاتی بلکہ کوئی سوال وغیرہ جو بھی ہے شرط جواب شرط آتا ہے. یہ 3 اسٹیجز میں میں صرف اپنے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ رمضان میں, تو بہرحال وہ آپ 10 دور کریں گے رمضان میں تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ایک رکوع اگر آپ اپنا کام جاری رکھیے, جتنے دور کرنا ہے کریے, جتنا فائدہ رمضان سے اٹھانا ہے ضرور اٹھائیے. لیکن وہ پورے 24 گھنٹوں میں سے آپ کی نیند کے 8 گھنٹے مائنس کر کے, اپنی عبادتوں کا ٹائم, اپنے پکوان کا ٹائم مائنس کر کے جو ٹائم بچتا ہے اس میں سے 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ایک رکوع ایسے کمپلیٹ کرنا ہے. کچھ لکھنا نہیں ہے, صرف غور کرنا ہے. شروع میں تکلیف ہوگی, اس کا صرف اور پھر مرکبات یعنی اس کا نحو اور پھر جملے کے لحاظ سے کیا. یقین مانیے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کا ایک پارہ کریں یا پورا سورہ بقرہ کریں, یا جو بہت سلو ہیں لرننگ میں آدھا پارہ بھی اگر کر لیں تو دیٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ, more than 90% in understanding the Quran without referring any translation. صرف ڈیفیکلٹ ورڈس کے معنی آپ کو معلوم, آپ جہاں پر بھی جس کے پاس قرآن ہے وہ جو کہ کلاس میں جتنے سورے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں معنی نہیں بھی لکھ لیے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کام کے لیے آپ ترجمے والا قرآن استعمال کر لیں. وہ ان کا ہے نا وہ ورڈ ٹو ورڈ کس کا ہے, وہ اس کا ہے سب کے پاس ہی ہے تقریباً. سر اسلام 360 ہاں اسلام 360 جو ایپ میں اس میں بھی ہے ورڈ ٹو اس ورڈ. میں بھی ہے, اور ایک وہ ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن ایک تو Quran.com Quran.com پہ بھی ہے. ایک کتاب بھی وہاں سے میرے پاس سے لوگ لیتے تھے, اس کے آتھر کا نام کیوں نہیں آ رہا ہے, صلاح الدین یوسف ہے کیا صاحب؟ نہیں صلاح الدین یوسف, حافظ نظر احمد. ہاں نظر احمد صاحب کا, نظر احمد صاحب کا, ویری گڈ, نظر احمد صاحب کا, یا کوئی بھی ترجمے کا قرآن جو بھی اویلیبل ہے اس سے آپ 3 اسٹیپ سمجھ گئے. ایک, آپ یہاں پر صرف ذہن میں کام کر رہے, کوئی چیز لکھ نہیں رہے ہیں. اس کا صرف کیا ہے, جہاں دو کلمے ساتھ آ گئے تو وہ کوئی مرکب بن رہا ہے, تو کون سا مرکب بن رہا ہے. 3rd اسٹیج, جملہ کون سا ہے, اس کا مبتدا ہے, فعلیہ ہے, فعلیہ ہے تو فعل فاعل. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. لیٹ us اسٹارٹ پریکٹسنگ. کوئی ایک ہمارا پوری دوسری آیت لو اور اس کو 3 اسٹیپ میں صرف ایسے کرو جیسے تم اب اپنے طور پہ رمضان میں پریکٹس کر رہے ہیں. میں الذین کو لوں گی کہ یہ اسم ہے. پوری آیت پڑھ لو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ لوگ جو ایمان لائے. ایسا نہیں. اچھا, الذین اسم ہے, اس میں موصول ہے, پھر اس کا جو صلہ ہے وہ یؤمنون ہے, پھر بی کے ساتھ غیبی آ رہا ہے تو وہ جار مجرور ہو رہا ہے. یومنون کیا ہے اس کے بارے میں بھی یہ اسم ہے. یہ اس یومنون جو ہے فعل ہے, اس میں فعل اور فاعل ہے.
ویری گڈ. فعل اور فاعل ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل جو ہے وہ جو پلورل تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن. یہ صرف سوچنا ہے آپ کو. جی صرف سوچنا ہے. یہ فعل ہے اور یہ بھی صرف کا کام ہے نا. جی. چلیے وہ اور میں پھر بالغیب. غائب کیا ہے؟ پھر غیب جو ہے وہ اسم ہے. ہاں. بی کیا ہے؟ اور بی کے ساتھ مل کے وہ جار کے ساتھ جار مجرور ایک مرکب بن رہا ہے جو کہ جی متعلق ہو رہا ہے یومنونا سے. پھر واو آ رہا ہے. واو کو ہم وہ کریں گے حرف عطف کیونکہ یومنونا کے ساتھ یقیمونا وہ لوگ جو میں 3 اسٹیپ بتا. عطف پہلے واو حرف ہے. ہاں تو واو کو عطف کہیں گے نا. پہلے حرف ہے. حرف ہے. پہلے حرف یعنی آپ پہلے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کا صرف کر رہے ہیں. صرف کر رہے ہیں. لیکن وہ عطف جب ہو جو آپ کہیں گے تو پھر وہ واٹ برانچ ول اٹ بی؟ وہ نحو جب کریں نحو گے ہو جائے گا. جب وہ کسی کو ملا رہا ہے تو عطف ہے کنجکشن ہے وہ الگ بات ہے. لیکن ہم پہلے کیا کر لے رہے ہیں؟ اس کی صرف کر لے رہے ہیں کہ تاکہ تمام چیزیں اس کے اقسام یہ ہمارے ذہن میں اتنا کلیئر ہو جائیں. گرامر wants practice. Without practice we cannot do anything. ہم صرف کی پریکٹس بھی ذہن میں کر رہے ہیں, مرکبات کی پریکٹس بھی ذہن میں کر رہے ہیں, جملوں کی پریکٹس بھی ذہن میں کر رہے ہیں. پھر آخر میں اس کو آپ کو اردو میں ترجمہ کر لینا ہے تو بغیر کوئی ترجمہ ریفر کرے کہ آپ اس کو جو ہے ترجمہ بھی اردو میں. دیٹ از دا لاسٹ اسٹیج. ٹھیک ہے. حرف ہے واو حرف ہے. پھر یقیمونا جو ہے وہ فعل ہے. اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل اس میں پھر تھرڈ پرسن پلورل میسکولائن جینڈر. ویری گڈ. چلو. الصلاۃ جو ہے وہ اسم ہے اور یہ معرفہ ہے. اور پھر واو حرف آ گیا. اور یہ مم. اب یہاں پر 2 کلمے آ گئے تو یہاں پر مرکب کی آپ وہ کر لیں گے پریکٹس. نحو کر لیں گے. بعد میں پورے جملے کی تحلیل کریں گے. یقیمون الصلاۃ وہ فعل فاعل اور مفعول بن گیا. یہ کر لیں گے. فعل فاعل مفعول یہ 2 ملنے سے پھر جملہ بھی آپ اس کو دوہرا لیں گے. یہاں سے تو یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ فعلیہ جملہ. فعلیہ جملہ ہے اور اس میں یہ وہ جو ہے وہ تھرڈ پرسن پلورل ہے. صلاۃ اس کا مفعول ہو گیا. چلیے اتنا کمپلیٹ ہو گیا. پھر واو حرف ہے. من اور ما جو دو چیزوں کو مل کے من جو ہے وہ حرف جار ہے اور ما جو ہے اسم ہے. تو اسم اور جار مل کے جار مجرور کا مرکب بن گئے. اور پھر رزقناہم میں فعل فاعل اور مفعول آ گیا. اس میں فاعل جو ہے وہ سنگولر پرسن ہے. وہ سنگولر تو ہے لیکن اللہ نے اپنے لیے نا لکھا ہے. فرسٹ پرسن سنگولر ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور ہم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. مفعول از ریفرنگ ٹو جو الذین یؤمنون ہے اور جو یقیم الذین یؤمنون اور الذین یقیمون. اور پھر ینفقون جو ہے وہ فعل ہے. فعل اس میں فعل اور فاعل موجود ہے. پھر فاعل اس کا تھرڈ پرسن پلورل میسکولائن جینڈر ریفرنگ ٹو اور یہ ہزارے اور ریفرنگ ٹو الذین. بس اللہ. یہ دوسرا یہ آپ نے کیا کیا جہاں پر کنٹریکشن آیا یہ صرف کا فیل نہیں ہے. رزقناہم صرف اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. رزقہ کہے گا. نا کیا ہے کہے گا. ہم کیا ہے. آپ نے اس کو کیا کیا اس کو ایک پورا جملہ ہے. اس میں فعل فاعل مفعول ہے. اس میں فعل فاعل ہے. اب آپ تھرڈ اسٹیج کے اوپر یہ سارا ذہن میں کام ہو رہا ہے. ابتدا میں تھوڑی مشکل ہوگی لیکن آپ دیکھیں گے اس کا جو فائدہ ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے ذہن کو کھولیں گے کہ واقع میں پھر ہم جو ہے قرآن کا صحیح حق بہت بڑی حد تک ادا کر سکیں گے.
چلیے ٹیک دا کمپلیٹ آیا نا. اب اس کا سر نحو کریں گے تو الذین یؤمنون یہ بن جائے گا اسمیہ جملہ خبریہ. الذین اس میں موصول اس کا صلہ یؤمنون ہو گیا. پھر بالغیبی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا متعلق یؤمنون کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پہ. اور پھر واو حرف عطف ہو گیا اور یقیمون جو ہے وہ جا کے یقیمون الصلاۃ پورا یؤمنون بالغیبی کے اوپر معطوف ہو رہا معطوف ہے. اور پھر کیا ہے یہ؟ پھر یہ بھی یہ یہاں سے فعلیہ جملہ ہے. اس میں فعل فاعل اور مفعول ہے اور یہ پورا اس کے اوپر معطوف ہے یؤمنون بالغیبی اور یہ دوسرا یقیمون الصلاۃ. پھر واو اینڈ کے لیے آیا ہے اور مما رزقناہم ينفقون تو ہم اس کو رزقناہم سے شروع کریں گے کہ یہ اینڈ ہے یا عطف ہے؟ اینڈ یہ ما یہ وا سر یہاں سے مجھے تو اینڈ لگ رہا ہے لیکن یہ عطف بھی ہو سکتا ہے. عطفی ہو سکتا ہے. وہ لوگ خصوصیات الگ الگ بتائے. خصوصیت ہے کہ وہ نہیں ہے ما رزقناہم. یہ رزقناہم کون ہے؟ وہی الذین ہے. جی 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 یہ عین نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تین خصوصیات الذین یؤمنون جو صلہ اور موصول مل کے مبتدا بن گئی. اس کی خصوصیت ان کا اس کا یہ مبتدا بن گیا تو خبر نمبر 1 خبر نمبر 2 خبر نمبر 3. تو اس کو ہم لوگ ینفقون سے شروع کریں گے. فعلیہ جملہ کہیں گے کہ وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو. یہ 3 اسٹیپ میں. اب اس کے بعد آپ چاہیں تو اب اس کا کوئی ترجمہ بغیر ریفر کرے کہ آپ جج کر لیں کہ آپ کو آپ کی ووکیبلری کتنی بڑی. یہ اب یہاں پر ہم اس کے اوپر بھی غور کریں گے. یقیمون کیوں؟ ینفقون کیوں؟ یقیمون کیوں؟ الذین کی وجہ سے سر جمع کا سر ہے. اس میں موصول جمع ہے الذین اس کی وجہ سے یؤمنون یقیمون ینفقون. ذرا اور کوئی بالکل لیٹسٹ اپنی نالج کو اپلائی کر کے بتائیے. الذین سے نصرہ کا تھرڈ پرسن کیا ہوگا؟ مضارع نصرہ اس کا مضارع کیا بولیے تھرڈ پرسن؟ نصرو کا مضارع کیا ہے؟ ینصرون. کیا ہو گیا؟ کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے. ینصرون نصرہ کا ینصرون ینصرون ہے. ینصرون اب وہ ہم 1000 بار کر چکے ہیں کہ جتنے مضارع ہیں اس کے اوپر یا کے اوپر جو پریفکس ہے اس پہ زبر آتا ہے. الذین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہم لیٹسٹ جو چیز کرے وہ کیا ہے؟ وہ مزید فیہی سر امنا روٹ ورڈ ہے نا. یہ خامہ سے اقامہ ہے نا کہ وہ جو ہے وہ کھڑا ہوا وہ قائم کیا. اسی لیے یہاں پر یہ آپ کو دیکھنا اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ الذین سے. یقیناً یہ اس کا پلورل ہے. یہ بھی پلورل میں فعل استعمال ہوا ہے لیکن مضارع کی جو پریفکس ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو اٹس اے ورڈ with one letter added in it. قامہ سے یقیمون. اب پھر اس کا پھر یہ جو لاسٹ ہے ینفقون وینفقون نفقہ سے کیا ورڈ نکلا؟ نفقہ کے معنی پھر وہ نفاق کیا. بالکل معنی بدل جائیں گے. اس کے اندر کیا ہوگا پھر؟ مزید فی انفقہ کہ مزید فی ہو جانے سے ینفقون. کچھ میری بات سمجھ نہیں آئی. بیل تو ہو گئی لیکن میری بات کہاں تک پہنچی؟ What will it be useful for you? Can you do it?
मजीद फीही भी आ गया है। नहीं, ये जो मैं स्टेप्स बताया जिसमें आपको सर्फ की भी जुमले प्रैक्टिस हो रही है, नहू की भी प्रैक्टिस हो रही है, मुरक्कबात की भी प्रैक्टिस हो रही है जहन में, ये पॉन्डरिंग कहलाता है, ये प्रैक्टिस है। जब तक आप अपने रूटीन की तिलावत, अपनी मसरूफियत, रमज़ान की बरकतें जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, लेकिन ये काम आपके 10 दौर कुरान के करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मंद ये काम है कि एक आधा घंटा 20 मिनट जो भी आप अपने इबादतों में, ये भी इबादत है, कोई होमवर्क नहीं है, just a type of practice how to make use of our class, what we are struggling to do. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कोशिश की है उसका फल निचोड़ना, या अब इस वक्त जो फल काटने का वक्त है वो यही रमज़ान है। ठीक है, या अब एक कोई और मुझे एक आयत और कोई मुझे कर दे सकता है, या तो कोई इसमें फातिमा जल्दी से कर सकते हो? 5-7 मिनट लगते हैं, कोई बात नहीं। युमिनूना बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युकिनून। वाव हर्फ है, अल्लज़ीना इस्म मौसूल, इसका सिला है युमिनून, सिला जो है वो है फेल इसमें है, फेल और फाइल है, यू थर्ड पर्सन, जमा का सीगा, मेल जेंडर, रिफरिंग टू हमेशा वो भी देखना टू अल्लज़ीना। और फिर युमिनूना क्यों आया? युमिनूना फिर ये मजीद फीही है, इसमें इजाफत है, इस वजह से इजाफत है इसमें सर अमना होगा उसका, आमना मन्ना आमना। अमन्ना के दो माने हैं, एक अमन देना, इस्लाम भी अमन है, ईमान के भी मानों में, आमना से युमिनूना। गुड, चलिए। हाँ हरफे बादल भी हरफे जार बिमा जो जार और मजरूर है, मुरक्कब जारी, फिर है उनजिला फेल है और ये भी मजीद फी ही है। ये मजहूल तो नहीं लग रहा? सर मजहूल है, सिर्फ मजहूल है, मजहूल है तो फिर इसका नाइब फाइल माजी मजहूल, ऐन कलीमे पे ज़ेर आएगा और फा ये नहीं, नज़ला नज़ला उनजिला। लिखिए मजीद फीही। यस यू आर राइट, इसमें पेश है और फा का जज़म ले रहा है, ऐन नहीं ये मगर मजहूल नहीं है जी सर, ये मजीद फी है। पहले हम मजीद समझते रहे, लेकिन अब लग रहा है कि ये मजीद फी ही है, इजाफत है इसमें अलिफ की। बस, वेरी गुड, चलिए। इलैका हर्फ जार का मजरूर है, का जो है वो रेफर कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये मुरक्कब जारी है, फिर वाह ये हर्फ है, फिर माँ इस्म है, उनजिला दोबारा ये फेल है, मजीद फीही के साथ है, फिर मिन हर्फ जार, फिर कबली जार मजरूर, कबली का जो है ये मुरक्कब इजाफी है जिसमें का रेफर कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर वाह जो है वो एंड है, हर्फ है, बोलिए, फिलहाल हर्फ है, हर्फ है, बिल आखिराती, फिर ये मुरक्कब है जार मजरूर, इस्म है, हुम ज़मीर है, हुम की ज़मीर अल्लज़ीना पे ही जा रही है, और यू के नून फिर फेल है ये जिसमें फाइल और फेल और फाइल है, फाइल यू जो रेफर कर रहा है, किस टाइप का है ये फेल मुदारे है। हाँ, मुजारे कौन सा किसका है? मुजर्रद फी का है, वो मुजर्रद का है, सही नहीं ये सही सलासी मुजर्रद है, ये लग रहा है सर, ये भी मजीद फी ही लग रहा है, यू की नून। हाँ चलिए, अब उसका थर्ड स्टेज क्या है आपका? अब सर ग्रामेटिकली करेंगे इसको, पहले तो ये जुमला इस्मिया खबरिया है जिसमें अल्लज़ीना मुब्तदा है, युमिनूना इसकी खबर है, फिर खबर को हम खोलेंगे तो ये जुमला फेलिया है जिसमें फेल और फाइल है, और
خیر اور فائل جو ہے وہ پھر الذین کو ریفر کر رہا ہے اور اس میں مجرور جو ہے بما وہ متعلق یؤمنون ہے. پھر انزلہ وہ نازل وہ اترا سر وہ اتارا ہے اس کا مطلب وہ اتارا اتارا گیا اتارا گیا نزلہ رہتا تو پھر وہ اترا. وہ تو سر اس میں فعل فائل ہے فائل جو ہے پھر اس میں کیا ہوگا وہی وہی وہ اتارا وہ اتارا اتارا الیکا ہو گیا جار مجرور متعلق انزلہ. تو سر اس کو ہم اس کا جملہ کیسے کہیں گے اس کو انزلہ الیکا فعلیہ جملہ ہوگا وہ اتارا گیا بالکل فعلیہ جملہ آپ کی طرف اتارا گیا. حرف ہو گیا حرف عطف ہو گیا جو آگے ہے وہ معطوف ہو کے پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ما انزلہ جو اتارا وہ اتارا گیا سر وہ اتارا نہیں وہی انزلہ اتارا گیا فعل فاعل اور مفعول ہوگا ما انزلہ انزلہ کنفیوزنگ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ مزید فیہ جس میں ایک حرف کی اضافت ہوتی ہے اس میں ماضی میں مجہول نہیں ہوتا لیکن یہاں ایسا کوئی رول نہیں ہے. بعض جگہ ہوتا ہے بعض جگہ اگر وہ یہ اس کو بنائے ہم لازم سے منزول وہ اترا جو ہوتا ہے اترا لازم فعل لازم ہو جاتا ہے اس کو یہاں پر متعدی بنانے کے لیے ہی ہم انزلہ استعمال کیے اسی لیے اس کا ایک مفعول بنے گا انزل القرآن قرآن اتاری گئی. ٹھیک سر ما نہیں ہو سکتا اس کا مفعول جو پہلے ہے ما انزلہ وہی جو کچھ وہی ہے ما انزلہ. تو سر یہ ہم اس کو فعل کہیں گے بس مجہول نہیں کہیں گے اس کو مجہول نہیں کہیں گے نا معروف ہے مجہول ہوا تو انزلہ رہے گا. جی من قبلی جار مجرور متعلق انزلہ قبلی کا مرکب اضافی اور یہ تینوں من قبلی کا جو ہے متعلق ہے انزلہ سے. پھر واو جو ہے حرف ہے اینڈ کے لیے ہے بالآخرتی جار مجرور اور سر یہ بالآخرتی کس سے متعلق ہوگا وہ بالآخرتی انزلہ سے متعلق ہے یہ بھی یومنا سے کنیکٹ ہو رہا ہے یومنونا سے کنیکٹ ہے ہوم کی ضمیر سب پہ وہی الذین یؤمنون پہ جا رہی ہے اور یوقنون وہ یقین رکھتے پورا وہ بالآخرتی یومنون یوقنون کا انالیسس کیجئے. تو سر ہوم جو ہے مبتدا ہو گیا یوقنون خبر ہو گئی مبتدا ہو گیا خبر ہوگی یوقنون اور بالآخرتی متعلق ہو گیا یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اب پوری آیت کو آپ کریں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا والذین یؤمنون بما انزل الیک کا ایک ٹکڑا یہ والذین کا اس کا یہ مبتدا اور خبر ہو گئی پھر یہ اس کا کیا ہو گیا حرف عطف وما انزل من قبلک عطف ہو کے خبر نمبر 2 ہو گئی جی اور پھر وہ بالآخرتی ہم یوقنون خبر نمبر 3 پھر پورا ایک جملہ ہے نا وہ اس کا ہم مبتدا ہے یوقنون اس کی خبر فعلیہ جملہ ہے یوقنون خبر پہلے ہوگا پھر خبر کو کھولیں گے تو پھر فعلیہ بنے گا فعلیہ جملہ. سو لائک دس ٹرائی شروع میں آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن آپ کو گرامر کی پریکٹس ہو جائے گی ورنہ گرامر لے کے رٹ لیے تمام چیزیں کلمہ کیا ہوتا ہے کلمے کے اقسام کیا ہے اسم کیا ہوتا ہے فعل کیا ہوتا ہے فعل کے اقسام کیا ہیں حروف کیا کیا ہیں ان کے پورا آپ رٹ بھی لیے تو اس کا جب تک اپلیکیشن نہیں ہوگا ذہن میں اور یہ صرف شروع میں ایسی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے بعد وہ ساری چیزیں ذہن میں آٹومیٹک کام کرتے رہتی ہیں جب آپ تلاوت کرتے ہم تھوڑے سے اٹکیں گے مجہول میں اور مزید کی جب ہم پڑھیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے تو ساری چیزیں کھل کے آئیں گے ٹھیک ہے. تو وہ پہلے پارے میں سے رمضان کے بعد آپ میں سے ہر ایک کو میں کوئی ایک آیت دوں گا اس میں سے رینڈم آپ مجھے اس کی صرف اس کا جو ہے وہ جملہ یعنی مرکبات اور پھر اس کا پورے جملے کی تحلیل کر کے بتائیں گے.
कितनी प्रैक्टिस करें। ये कोई दिल पे लेने वाला या बाहर समझने वाला काम नहीं है, इसमें कोई होमवर्क या मुसीबत समझने वाला काम नहीं है। दिस इज फॉर यू, आपके लिए, और आपको जो हम इतनी मेहनत करें उस मेहनत का आपको सही फायदा मिलना चाहिए। वो एक थोड़ी सी ये प्रैक्टिस ये रमज़ान में आप कर लेंगे। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनी ऑफ योर रूटीन। तो तमाम रूटीन, अपना पकवान, खाना, सोना, तरावी, जितनी तिलावत आप करते हैं करते रहिए, लेकिन एक 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। जितनी आयतें आप तदब्बर कर सकते हैं ग्रामर के लिहाज से करिए, तो वो चीज़ आपको एक पारा भी कर लेंगे तो पूरे कुरान के लिए फायदा देगी। दैट इज श्योर। Am I clear to you? तरावी के बाद साहब समझ में कभी भी अच्छा था। कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूँ। तरावी के बाद शाम में आराम से खाना खा के, चाय पी के, जब भी आपको टाइम मिला, जब भी फ्रेश रहे। रोज़ों में तो दिमाग उतना तेज काम नहीं करता बाज़ लोगों का, या बाज़ का तेज करता है, मुझे नहीं मालूम। तो जब भी आपको टाइम मिला उसमें से 15-20 मिनट ये प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि कितना आपके जहन में कुरान का तसव्वुर, कुरान को कुरान से ही आप समझ सकते हैं। बाकी हम तफसील, तफासिर, उसकी तफसीर भी बयान करे हैं, उसके कुछ बैकग्राउंड भी, वो भी जहन में होगा। लेकिन फ़िलहाल इसको इस तरह से करने से ग्रामेटिकली इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू। पहले ये विल इट बी यूजफुल फॉर यू और नॉट, आपके मेरे जो काम आपसे मैं चाह रहा हूँ, आपके दिल को लग रहा है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर, ये असल फल है, अपनी मेहनत का फल है। और उसमें आपकी अपनी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं जिंदगी भर ऐसी पढ़ाते रहा आखिरी सांस तक, तो आपको एक कौड़ी का फायदा पहुंचने वाला नहीं है। सिर्फ सुनेंगे, उसके थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन ये खुद से जो मेहनत करेंगे, ये ताहयात आपके साथ रहेगी, बल्कि आप मौल्लिम भी बन जाएंगे। इस तरह से जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए लिखा है, जिसको भी, उसको भी आप फ़ायदा पहुंचाएंगे, उस तक भी बात को पहुंचाएंगे। इसमें कोई मसलकी इख्तलाफ, सारी चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाएंगी कुरान का मैसेज पढ़ने से। कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। कुरान क्या कहता है वो हमारी समझ में। कोई ऐसा भी है जो मेरी बात को समझ रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरी? इज देयर एनीवन? बी फ्रैंक। ऐसा नहीं करना चाहिए बगैर समझे के 5-6 दौर रमजान में कर लेना चाहिए कुरान के तरह। सर वैसे कहते हैं कि अगर एक आयत समझ के पढ़ लो तो पूरे से पारे समझने से बेहतर है। तो सर इंशाल्लाह वी विल ट्राई। वही वो चीज़ है ना कि एक आयत समझ के पढ़ो। वही एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अगर तुम कुरान की एक आयत समझ के पढ़ लो तो वो 1000 नफिल नमाज रकातों के बराबर है, से ज़्यादा सवाब उसमें है। 1000 नफिल नमाज पढ़ोगे तो जो सवाब है उससे ज़्यादा सवाब एक आयत कुरान की अगर समझ के पढ़ लो। तो तर्जुमा जो है वो किसी का माइंड आप पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ रहे। तर्जुमे में तो सिर्फ दूसरे का माइंड, उनका क्या ख्याल है वो, और जो ओरिजिनल कलाम है उसको पढ़ना, वही हमारा मकसद रहा है इतने सालों में जो हम कर रहे हैं। नहीं, आई वॉन्ट समवन हु वांट्स टू से दैट दिस इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए तो यही ठीक है कि हम 5-6 दौर कर लेंगे। तो ऐसा भी है या ये काम को दिल से कबूल कर रहा है? मैं समझता हूँ सभी एग्री करेंगे, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा। Do you agree? Do you promise that you will spare some 15-20 minutes every day in Ramzan or even before Ramzan?
یہ کام آپ کل سے شروع کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. یہ 40-45 ڈیز کے ہالیڈیز نہیں ہیں، بلکہ ہم کو ریویژن کا اپنے طور پہ چیزوں کو اعادہ کرنا. شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی، ڈاؤٹ ہوگا، آپ ڈاؤٹ کو ریفر کریں گے کہیں قرآن سے یا کسی اور چیز سے، ترجمے سے ریفر کریں گے. چیزیں آپ کی محنت سے آپ کے اوپر کھلتی جائیں گی، بیچ میں نہیں رہوں گا. ہاں اس کے باوجود آپ محنت کر لینے کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو ہم میرے سے کنٹیکٹ کا ایک گروپ بنائے ہیں جس میں پورے کلاس کے لوگ ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ پی سی سید صاحب پرسنل کانٹیکٹ گروپ. ہاں پی سی جی کا ایک گروپ ہے. اس گروپ میں یو کین جسٹ میسیج می یا وائس میل آپ چھوڑ سکتے ہیں. دین آئی ول پرسنلی کلیئر یور ڈاؤٹ انشاءاللہ. یہ 5 منٹ 2 منٹ کی بات ہے. دیٹ ول ناٹ بی اے ڈسٹربنس فار می اور یو. یو کین اینی ٹائم سینڈ می اے وائس میسیج. فون تو عام طور پہ میں نہیں اٹھاتا تو فون کرنا بیکار ہے. لیو می اے وائس میسیج. اوکے. تو چلیے ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. روزے رکھنے، عبادت کرنے اور تمام برکتیں جو رمضان کے اللہ نے رکھی ہیں، اور سب کو توفیق دے کہ وہ قرآن سے رمضان میں جڑ جائیں. اس لیے کہ رمضان کی جو اہمیت اللہ سبحانہ و تعالی نے بتائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا. تو قرآن کا زیادہ سے زیادہ صحیح مطالعہ اس مہینے میں ہی ہونا چاہیے، رمضان. Is it okay? تو تھوڑا 18 منٹ زیادہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن کام کی باتیں ہوئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ پورا رمضان کی برکتیں ملے. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. اور ونس اگین وہ ایک گروپ ہے، اس میں اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ آ جائے، آپ کی کوشش کے بعد کوئی پھر بھی بہت مشکل مسئلہ ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیو می اے وائس میسیج. آئی ول آلسو لیو اے وائس میسیج in the response of your doubt انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حیات رہی تو انشاءاللہ شوال کے روزوں کے بعد سے پھر کلاس شروع کریں. اللہ حافظ. مبارک سر. جزاک اللہ حافظ. سب کو بھی رمضان مبارک سر. اللہ حافظ. اللہ عید مبارک. اللہ حافظ. اللہ